مشہور ترین جہاز ٹائٹینک کے وہ اسرار اور انکشافات جو بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ 107 سال قبل دنیا کی بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب 15 اپریل 1912 کو رات کے 2:20 پر ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے یا آئس برگ سے ٹکرا کر نیو فائن لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا پرتعیش ترین اور محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ آخر اس بڑے اور عظیم بحری جہاز کے ڈوبنے کی وجہ کیا تھی؟ کون سی ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے جہاز ڈوب گیا؟ جہاز ڈوبنے کے وقت مسافروں کا کیا حال تھا اور اب یہ جہاز کہاں پر موجود ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ورلڈ نیوز کے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ٹائٹینک اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا مسافر جہاز تھا جو اپنے پہلے سفر پر ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز 822 فٹ لمبا اور 90 فٹ سے زیادہ اونچا تھا اور اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ اس حادثے پر لاتعداد فلمیں، کتابیں اور مضامین لکھے گئے اور دنیا بھر میں لوگ اس حادثے کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، مگر پھر بھی اس جہاز اور مسافروں کے بارے میں متعدد راز ایسے ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک چیز جو اکثر افراد کو معلوم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ٹائٹینک حادثے میں بچنے والی میلوینا ڈین سب سے آخر میں انتقال کرنے والی شخصیت تھی، جن کا انتقال 2009 میں ہوا۔ حادثے کی وقت ان کی عمر 2 ماہ تھی۔ امریکی اداکار ڈورتھی گبسن اس سانحے میں بچ جانے والی 700 افراد میں شامل تھی۔ ڈوبنے سے بچنے کے بعد نیو یارک پہنچنے پر انہوں نے فوری طور پر ایک فلم سیوڈ فرام دی ٹائٹینک بنانا شروع کر دی، جو اس جہاز کے ڈوبنے پر بننے والے پہلی فلم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس فلم میں جو ملبوسات اور جوتے پہنے وہ وہی تھی جو جہاز ڈوبنے کے دوران ان کے جسم پر تھے۔ جہاز ڈوبنے کے وقت سازندوں یعنی ساز بجانے والے تمام افراد کو ہیرو قرار دیا گیا، کیونکہ وہ آئس برگ سے ٹکر کے بعد بھی 2 گھنٹے سے زائد وقت تک موسیقی بجاتے رہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک ختم ہوا جب وہ سب ڈوب گئے۔ اس کا مقصد مسافروں کو پرسکون رکھنے کی کوشش تھی۔ حادثے کی وجہ کیا بنی؟ جہاز کیوں آئس برگ سے ٹکرایا گیا؟ در حقیقت جہاز میں سوار عملہ آئس برگ کو بروقت اس لیے نہیں دیکھ سکا کیونکہ ان کے پاس دوربینیں ہی نہیں تھی، اور نہ ہونے کی وجہ بھی حیران کن ہے۔ جہاز میں دوربینیں تھی اور عملے سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھی، مگر وہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جہاز کے سیکنڈ آفیسر کو آخری وقت میں بدل گیا تھا اور وہ اس لاکر کی چابی عملے کو دینا بھول گیا جس میں دوربینیں رکھی گئی تھی۔ حالانکہ ٹائٹینک کی تیاری کے وقت سے ہی حادثات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اسے بنانے کے دوران 8 افراد مختلف حادثات میں ہلاک ہوئے۔ جہاز میں موجود افراد نے زندہ بچنے کے لیے عجیب کوششیں کی۔ ایسی افواہیں ہیں کہ کچھ مردوں نے زندہ بچنے کے لیے خواتین کا روپ دھار لیا تاکہ انہیں لائف بوٹس میں جگہ مل سکے۔ حالانکہ لائف بوٹس میں صرف خواتین اور بچوں کو ہی جگہ دی جانی چاہیے۔ ٹائٹینک میں سوار تمام انجینئرز نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ در حقیقت اس جہاز میں روشنیاں اس وقت بند ہوئی جب وہ مکمل طور پر ڈوب گیا، اور ایسا اس میں سوار انجینئرز کی جانب سے تمام افراد کو بچانے کے لیے بلاتکان کوششوں کے نتیجے میں ہوا، جو جہاز کے ڈوبنے کے دوران بھی پیچھے رہ کر بجلی اور پمپس چلاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک جہاز ڈوبنے کی پیشن گوئی 14 سال قبل دی گئی تھی۔ ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے 1898 یعنی ٹائٹینک کے حادثے سے 12 سال قبل اپنے ایک ناول فورٹیلیٹی اس طرح کی حادثے کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹن کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا اور ناول میں جو تفصیلات دی گئی تھی وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس حادثے میں 1,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں فرسٹ کلاس کی محض 4 خواتین شامل تھی۔ اس کے مقابلے میں تھرڈ کلاس کی 89 اور 387 مرد سمندر کی نظر ہو گئے۔ ٹائٹینک اپنے دور میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا اور یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کہاں ڈوبا ہے، مگر 73 سال تک اس کا ملبہ دریافت کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوئی اور اسے 1985 میں مبینہ طور پر ایک خفیہ سرد جنگ کی نیوی مشن کے دوران دریافت کیا گیا۔ اس جہاز میں جون جیکب آسٹرفورتھ بھی سوار تھے۔
جو اس دور میں دنیا کے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے، جو 15 کروڑ ڈالر یعنی موجودہ دور کے 3.5 ارب ڈالرز کے مالک تھے۔ وہ اپنی نئی شادی کے بعد ہنی مون منا کر واپس امریکہ لوٹ رہے تھے اور ڈوب کر مر گئے۔ ویسے جہاز میں موجود تھرڈ کلاس مسافروں کا کافی برا حال تھا۔ مجموعی طور پر ٹائٹینک میں تھرڈ کلاس کیبن کے مسافروں کے لیے جو رہائشی سہولیات تھی وہ اس زمانے کے دیگر جہاز کے مقابلے میں کافی بہتر تھی، مگر پھر بھی انتہائی بری تھی۔ تھرڈ کلاس کیبن میں سفر کرنے والوں کی مجموعی تعداد 700 سے 1000 کے درمیان تھی اور ان کے پاس نہانے کے لیے محض 2 باتھ ٹب تھے۔ حادثے کا سبب بننے والا ممکنہ آئس برگ کی تصویر 1912 کو لی گئی تھی، یعنی ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد اگلی صبح ایک بحری جہاز ایس ایس پرانس ایڈلبرٹ میں سوار ایک فوٹوگرافر نے اسے کھینچا، جس کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کا علم بھی نہیں تھا، مگر اس نے ٹکراؤ کی علامات کو دیکھا جن میں آئس برگ پر سرخ پینٹ کی موجودگی بھی شامل ہے، جس کا مطلب اس سے کوئی جہاز ٹکرایا ہے، اور دنیا کی عظیم ترین اور نہ ڈوبنے والا جہاز آخر کار بری طرح سے سمندر کی نظر ہو گیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں دنیا کے اس بڑے جہاز کے بارے میں اپنا رائے ضرور دے۔